سبق نمبر 92 سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 9 آیت نمبر 57 تا 66۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الذین، ان لوگوں کو جو اتخذوا، بناتے ہیں، دینکم، تمہارے دین کو، ہزواً، مذاق، ولعباً، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان رکھنے والے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم انہیں دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور کافروں کو بھی، اور اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، نادیتم، پکارتے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها، بناتے ہیں وہ اس کا، ہزواً، مذاق، ولعباً، اور تماشا، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ، قوم لا یعقلون، قوم نہیں سمجھ رکھتی۔ پوری آیت۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، حل تنقمون، کس پر تم ضد رکھتے ہو، منا، ہم سے، الا ان، بجز اس کے کہ، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وما، اور اس پر جو، انزلا، اتاری گئی، الینا، ہماری طرف، وما، اور اس پر جو، انزلا، اتاری گئی، من قبل، پہلے سے، وَأَنَّ، اور یہ کہ، اکثرکم، اکثر تمہارے، فاسقون، نافرمان ہیں۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں، اے کتاب والو، تم کس بات پر ہم سے چڑھتے ہو، بجز اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو پہلے اتاری گئی، باوجود اس کے کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ قل، آپ کہہ دیجئے، حل انبئکم، کیا خبر دوں میں تم کو، بشرٍ، بدتر کی، من ذالک، اس سے بھی، مثوبتاً، انجام میں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، وہ ہے جس پر لعنت کی اللہ نے، وغضب، اور غضب کیا ہے، علیہ، اس پر، وجعل، اور بنا دیے ہیں اس نے، منہم، ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد، اور بندگی کی اس نے، الطاغوت، سرکش شیطان کی، اولئک، وہی لوگ ہیں، شر مکاناً، بدترین درجے میں، واضل، اور زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ پوری آیت۔
آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں ان سے بھی زیادہ برے انجام میں کون ہے؟ وہی جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور انہوں نے سرکش شیطان کی بندگی کی۔ وہی لوگ بدترین درجے پر ہیں اور سیدھی راہ سے زیادہ دور جا چکے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا اور جب جاءوکم آتے ہیں وہ تمہارے پاس، قالو کہتے ہیں وہ، آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے، بالکفری کفر کے ساتھ، وہم اور وہ، قد خرجوا نکل گئے ہیں، بھی اسی کے ساتھ، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما اسے جو، کانو تھے وہ، یکتمون چھپاتے۔ پوری آیت۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون بھاگے جاتے ہیں وہ، فی الاثم گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی میں، واکلہم اور کھانا ان کا، السحت حرام ہے، لبئس برا ہے، ما کانوا جو تھے وہ، یعملون کرتے۔ پوری آیت۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنی حرام خوری میں دوڑتے ہی جا رہے ہیں، بہت برا ہے جو وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ لولا کیوں نہیں، ینہاہم روکتے ان کو، الربانیون پیر، والاحبار اور مولوی، عن قولہم الاثم ان کی جھوٹی باتوں سے، واکلہم اور ان کے کھانے سے، السحت حرام، لبئس بہت ہی برا ہے، ما وہ جو، کانوا تھے وہ، یصنعون کرتے۔ پوری آیت۔ پیر اور مولوی ان کی جھوٹی باتوں اور ان کی حرام خوری سے انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ وقالت الیہود اور کہا یہود نے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ بندھا ہوا ہے، غلت بند جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنتی ہو گئے ہیں وہ، بما بوجہ اس کے جو، قالوا کہا انہوں نے، بل یداہ بلکہ دونوں ہاتھ اس کے، مبسوطتان کشادہ ہیں، ینفق خرچ کرتا ہے وہ، کیفا جیسے، یشاء چاہتا ہے وہ، ولیزیدن اور ضرور بڑھائے گا وہ، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما وہ جو، انزل اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی کو، وکفراً اور کفر کو، والقینا اور ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور نفرت، الی یوم القیامت یوم قیامت تک،
کلما جب کبھی اوقدو بھڑکاتے ہیں وہ نارن آگ للحربی لڑائی کے لیے اطفأها اللہ بجھا دیتا ہے اس کو اللہ ویسعون اور وہ دوڑتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کرنے کو واللہ لا یحب المفسدین اور اللہ تو فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ پوری آیت۔ اور یہود نے یہ بھی کہا اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں، اور اسی قول کی وجہ سے وہ لعنتی ہو گئے ہیں۔ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کلام اتارا گیا ہے وہ لازماً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو ہی بڑھائے گا، اور ہم نے تا قیامت ان کے مابین عداوت و نفرت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد مچانے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ تو فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ولو اور اگر ان اہل الکتابی کتاب والے آمنو ایمان لے آتے واتقوا اور ڈرتے لکفرنا تو ہم مٹا دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولادخلناہم اور لازماً داخل کرتے ہم ان کو جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں۔ پوری آیت۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار رہتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے اور انہیں ہم نعمتوں والے باغوں میں ضرور داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ اقاموا التوراۃ والانجیل قائم رکھتے تورات و انجیل کو وما اور اسے جو انزلہ اتاری گئی الیہم ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے لَأَكَلُوا تو وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے ومن تحت اور نیچے سے ارجلہم اپنے پاؤں کے منہم ان میں سے امتن ایک جماعت مقتصدتن درست ہے وکثیرن اور زیادہ تر منہم ان میں سے ساء برا ہے ما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ تورات و انجیل کو بھی قائم رکھتے اور اس کو بھی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، ان میں سے ایک جماعت درست ہے باقی زیادہ تر تو ان میں سے برا ہی کر رہے ہیں۔ اس رکوع میں 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 57 یا ایہا الذین آمنوا سے واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین تک فرمایا اے ایمان والو تم انہیں دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور کافروں کو بھی، اور اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی دین اسلام کے احکام و اعمال پر ہنسنے، ان کا تماشا بنانے اور طنز کرنے والے خواہ یہود و نصارہ ہوں یا دیگر کفار و مشرکین اپنی اس قبیح حرکت کے سبب کسی بھی صورت دوستی کے لائق نہیں۔ معلوم ہوا اللہ کو اپنا دین بہت پیارا ہے، لہٰذا دین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 58 وَإِذَا نَادَيْتُمْ سے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ تک فرمایا اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ناسمجھ ہیں۔
یعنی مسلمانوں کے ساتھ حد درجہ حسد اور ضد کی بنا پر اذان کی آواز سے بھی یہود و نصارہ اور مشرکین جلتے اور کڑتے تھے۔ اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے، اذان ایک مذہبی شعار ہے اور توحید و رسالت کے پرچار پر مبنی اعتقادی جملوں پر مشتمل اللہ کی بندگی کے لیے بلاوا ہے۔ اذان کی آواز سے ناک منہ چڑھا کر خسیس حرکتیں کرتے ہوئے بھی انہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ مفسرین کے مطابق وہ اذان کی نقلیں اتارتے، فقرے کستے اور نماز میں رکوع سجود کی حالتوں پر نمازیوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 59 قل یا اہل الکتاب سے وان اکثرکم فاسقون تک فرمایا، آپ کہہ دیں اے کتاب والو، تم کس بات پر ہم سے چڑھتے ہو بجز اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو پہلے اتاری گئی، باوجود اس کے کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی ہم مسلمان صدق دل سے اللہ اور اس کی کتاب قرآن سمیت تمہاری طرف بھیجی گئی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ ہے تو بتاؤ، ہمارا کوئی قصور بتاؤ، اگر نہیں اور حقیقتاً نہیں تو پھر تم مان جاؤ کہ تمہیں بس ہمارا مومن ہونا ہی برا لگ رہا ہے، جبکہ اہل کتاب کہلوانے اور مذہبی پیشوائی کا ٹھیکہ اٹھانے کے باوجود تمہارا اپنی کتابوں پر عمل نہ کرنا، خدا کی فرما برداری نہ کرنا اور کافر ہو جانا بھی تمہیں برا نہیں لگ رہا۔ آیت سے معلوم ہوا جب کسی بد کردار شخص کو کسی نیکوکار سے ضد اور عناد ہو جائے تو اس کی نیکی اور تقوی کا مذاق اڑانے اور تماشا بنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا اور اس کی اچھائیاں بھی برائیاں لگتی ہیں۔ آیت نمبر 60 قل هل انبئکم سے واضل عن سواء السبیل تک فرمایا، آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے ہاں ان سے بھی زیادہ برے انجام میں کون ہے؟ وہی جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور انہوں نے سرکش شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدترین درجے پر ہیں اور سیدھی راہ سے زیادہ دور جا چکے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو برا کہنے والے یہودیوں کو کہہ دیا جائے، تمہارے خیال میں ہم برے ہیں، لیکن اپنے انجام بد کے اعتبار سے بروں سے بھی زیادہ برے تو وہ لوگ ہیں جب انہوں نے بچھڑا پوجا تو دنیا ہی میں اللہ نے ان پر لعنت کی، جب انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو قہر خداوندی نازل ہوا، جب انہوں نے ہفتے کے دن باوجود منع کرنے کے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑیں تو کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا گیا، تھے تو یہ سبھی لوگ یہودی اور یہ ساری شکلیں سراسر طاغوت کی پرستش کی ہیں۔ اب ان باتوں کے پیش نظر دنیا انصاف کرے، راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے بدترین درجے کے لوگ ہم مسلمان ہیں یا پھر یہ یہودی خود ہیں، جبکہ یہودی ان باتوں کے اقراری بھی ہیں کہ ان کے بڑے یہ لعنتیں سمیٹتے رہے ہیں۔ یہود کی طرح عیسائیوں کا بھی یہی برا حال ہے۔ بعضوں کے نزدیک آسمانی دسترخوان کی ناقدری کے سبب عیسائیوں کی شکلیں بھی مسخ کر دی گئی تھیں۔ یہود و نصارہ کے برعکس اللہ کے فرمانبرداروں کی ایسی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 61 وَإِذَا جَاءُوكُمْ سے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ تک فرمایا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں ہی کا ایک گروہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ باور کرواتے ہوئے کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اپنی طرف سے بہت سنجیدہ بن کر ایمان کا اقرار کر کے نبی علیہ السلام کی مجلس واعظ و نصیحت میں آ کر بیٹھ جاتا، مگر آتے ہوئے بھی کافر ہی ہوتا اور جاتے ہوئے بھی کافر ہی رہتا، نہ وہ کوئی بات سمجھتا نہ سیکھتا، اس یقین کے ساتھ وہ یہ سارا کھیل کھیلتا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوگی، اللہ سے بھلا کیا چھپ سکتا تھا۔ اب یہ بذات خود کتنی بری اور قابل استہزاء و قابل ملامت حرکت ہے، دنیا اس پر بھی غور کرے۔ آیت نمبر 62 وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ سے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنی حرام خوری میں دوڑتے ہی جا رہے ہیں، بہت برا ہے جو وہ کرتے پھر رہے ہیں۔
یعنی عادی مجرموں کی طرح ہر وقت گندی حرکتوں میں رواں دواں رہنا یہودیوں کی اکثریت اپنا محبوب مشغلہ بنا چکی تھی۔ الاثم سے مراد وہ گناہ ہے جو اپنی ذات تک محدود ہو، اور العدوان سے مراد وہ گناہ ہے جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں۔ بعضوں نے کہا تورات کی آیات چھپانا اثم ہے اور آیات میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا عدوان ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے حق کو خود قبول نہ کرنا اثم اور دوسروں کو بدظن کرنا عدوان ہے، اور ناحق سفارش کرنا اور فیصلے کر دینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حرام کا مال ان کے منہ کو لگ چکا تھا، اسی لیے وہ بخوشی یہ کام کرتے تھے۔ مفسرین کے مطابق یہودی حکام، علماء، عوامی نمائندے اور عام لوگ سب کا یہی وتیرہ بن چکا تھا۔ آیت نمبر 63 لولا ینہاہم الربانیون سے لبئس ما کانوا یصنعون تک فرمایا پیر اور مولوی ان کی جھوٹی باتوں اور ان کی حرام خوری سے انہیں منع کیوں نہیں کرتے، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا قوم کو بری حرکتوں میں مبتلا دیکھ کر بھی چپ تھے۔ خوف اور لالچ کی بنا پر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری چھوڑ کر قوم سے متفق ہو چکے تھے۔ بعضوں نے کہا درپردہ وہ بھی اس گھناؤنے فعل کا حصہ بن چکے تھے۔ جھوٹی باتوں سے مراد حرام خوری کے وہ تمام طریقے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے پیروں اور مولویوں کی سرزنش میں قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ سخت ہے۔ پچھلی آیت میں عوام کے لیے یعملون اور اس آیت میں خواص کے لیے یصنعون کہا گیا۔ بظاہر دونوں لفظ ہم معنی ہیں، لیکن یصنعون سے مراد وہ کام ہیں جو مشق مکمل کر کے کیے جائیں، جن میں غلطی کا احتمال ہی نہ ہو، جیسے تجربہ کار اور اناڑی چور۔ گویا پیر اور مولوی برے کام بڑی صفائی سے کرتے تھے اور اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل بھی رکھتے تھے۔ آیت نمبر 64 وقالت الیہود سے واللہ لا یحب المفسدین تک فرمایا اور یہود نے یہ بھی کہا اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں، اور اسی قول کی وجہ سے وہ لعنتی ہو گئے ہیں۔ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ زمانہ نبوت میں یہود نے تب بولا جب وہ فراخی سے یکدم قحط سالی کی وجہ سے تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے۔ مفسرین کے بقول ایک یہودی عالم نے کہا اللہ رزق کے معاملے میں بخیل ہو گیا ہے۔ اسی عالم نے ایک مرتبہ اللہ کو فقیر بھی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے قرض دو، جس پر سیدنا صدیق اکبر نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا ایسا کہنے والو تمہارے ہاتھ بندھ جائیں۔ یہ غصے کا اظہار ہے یا ان کے بخل کی خبر ہے یا پھر حشر میں ان کی سزا کا بیان ہے کہ یہود کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی اور وہ ملعون ہو چکے ہیں۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی کشادہ ہیں۔ ہاتھ کا تصور اللہ کی صفت و شان سے تعبیر ہے جسے قیاس کرنے کی ممانعت ہے، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ اپنے مالی خزانوں میں سے جس طرح چاہتا ہے بندوں پر خرچ کرتا، نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے جن کا شمار کسی کے بس کی بات نہیں۔ آگے فرمایا آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کلام اتارا گیا ہے وہ لازماً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو ہی بڑھائے گا۔ یعنی جیسے جیسے قرآن اترتا جائے گا ویسے ویسے حسد اور ضد کے سبب یہودیوں کا شر بڑھتا ہی رہے گا۔ ہر آیت کا تمسخر اڑانا، ہر حکم میں کیڑے نکالنا، ہر عمل کا تماشا بنانا ان کی شرارت و انکار میں اضافے کا باعث بنتا جائے گا۔ آخر میں فرمایا اور ہم نے تا قیامت ان کے مابین عداوت و نفرت ڈال دی ہے، جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد مچانے کو دوڑتے ہیں اور اللہ تو فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی بمطابق حدیث رسول یہودی 71 فرقوں میں بٹ کر باہم دشمن بن گئے۔ ذرا سی طاقت ملتے ہی دنگا فساد کی راہ لیتے تو اللہ کسی نہ کسی کو ان پر مسلط کر کے انہیں ان کی اوقات میں لا کھڑا کرتا۔ یہود کی پوری تاریخ بھی یہی ہے، اور زمانہ نبوت و خلافت میں بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ ابھی بھی وہ یہی چاہتے ہیں اور کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کے سبب اللہ کو ان سے نفرت ہے۔ آیت نمبر 65 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سے وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ تک
فرمایا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار رہتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے اور انہیں ہم نعمتوں والے باغوں میں ضرور داخل کر دیتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری بھی اختیار کر لیتے تو یہود و نصارہ درج بالا تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر جنتی بن گئے ہوتے۔ آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ سے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ تک فرمایا اور اگر وہ تورات و انجیل کو بھی قائم رکھتے اور اس کو بھی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، ان میں سے ایک جماعت درست ہے، باقی زیادہ تر تو ان میں سے برا ہی کر رہے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ تورات و انجیل سمیت دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانے کو اس تسلسل سے قائم رکھتے کہ کسی ایک کتاب اور اس کے کسی ایک حکم کے انکار کو سب کتابوں کے انکار پر محمول سمجھتے، اس طرح بلا تفریق دیگر انبیاء کے نبی علیہ السلام اور قرآن پر بھی ایمان لائے بغیر نہ رہتے۔ بقول مفسرین کتابوں کو قائم رکھنے کا یہی مطلب ہے، تو ان پر آسمان سے بارشیں بھی ہوتیں اور زمین اناج بھی اگلتی، پھر کبھی وہ قحط سالی میں مبتلا ہو کر اللہ پر بخل کا الزام بھی نہ دھرتے۔ اب اگر تنگ دستی اور بے برکتی ہوتی ہے تو قصوروار وہ خود ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے زیادہ تر برا ہی کر رہے ہیں، ورنہ ان میں وہ مخصوص طبقہ بھی تو ہے جو ماضی میں بھی ہمیشہ درست راستے پر گامزن رہا، آج وہ اپنی راست بازی کے سبب ایمان لا کر اصحاب رسول میں شامل ہو چکا ہے۔